زبان کی حفاظت میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم ٹھیک ہی ہوتے ہیں، ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی ایسی بات کہے، لیکن ذرا سا کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو منہ سے کچھ الفاظ سلپ ہو جاتے ہیں، غصے میں، کبھی غم میں، کبھی خوف میں، کبھی کسی سے محبت میں، کبھی کسی کی نفرت میں، کسی کی جیلسی میں. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر انسان کے لیے آزمائش ہے. مثلا بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے سوچنے کی ضرورت ہے. بچہ بیمار ہو تو منہ سے کیا بولتے ہیں، کوئی حال پوچھے ہمارا تکلیف میں تو کیا کہتے ہیں اس کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے، یا پھر اللہ کا شکر اس وقت بھی ادا کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح اس دن پاک صاف تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. یعنی بیماری کے بعد وہ بالکل دھل کے صاف ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا، یعنی بیماری میں ڈال کے ریسٹرکشن ہو جاتی ہے نا، کہ یہ کھا نہیں سکتے، یہ جیسے قید خانے میں ہر چیز مرضی کے تو نہیں کھا سکتے، مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے، مرضی سے نہیں سو سکتے، مرضی سے نہیں اٹھ سکتے، سب دوسروں کی مرضی ماننی پڑتی. تو اسی طرح دنیا مومن کے لیے بھی قید خانے کی طرح ہے، وہ بھی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی انسان کو بیماری کے ذریعے قید کر دے، مختلف چیزوں سے ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں، قید کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور اسے آزمایا، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا. یعنی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تو وہ سب کچھ لکھو جو پہلے یہ کیا کرتا تھا. اتنا مہربان ہے ہمارا رب. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، اور دیکھیں ہر شخص کوئی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی، آزمائش، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی مال اسباب کی طرف سے، کبھی کسی انسان کی طرف سے، کچھ نہ کچھ زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے. تو یہاں بیماری کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب میں بندے کو بیمار کرتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، کمپلینٹس نہیں کرتا، تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین یعنی نیا خون عطا کرتا ہوں. اور وہ پھر اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پہلے سے بھی زیادہ اچھے کام کرنے لگتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیماری کے بعد جب اس کو ایک طرح سے نئی زندگی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس کو، اور پہلے سے بھی زیادہ قدردانی کرتا ہے اپنی زندگی کی، اور اچھے اچھے کام شروع کر دیتا ہے.